السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اہم امریکی جریدے واشنگٹن پوسٹ نے آج اطلاع دی ہے کہ امریکہ عراق اور گلف کے دیگر ممالک سے اپنے سفارت خانے میں موجود عملے کو کم کر رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ممکنہ طور پر ایران کا رد عمل ہو سکتا ہے، کیونکہ ایران کو پچھلے ایک ہفتے کے دوران دو اہم ترین جنازے اٹھانے پڑے ہیں۔ اس لیے اسرائیل، سعودی عرب اور امریکہ بہت زیادہ الرٹ ہیں، اگرچہ ایران نے یو اے ای کو بھی براہ راست دھمکی دے چھوڑی ہے۔ اب جو مختلف سفارت خانے ہیں امریکہ کے خلیج کے ممالک میں، وہاں کے عملے کو بطور خاص عراق میں موجود ایمبیسی میں سے جو سفیر ہیں یا جو وہاں عملہ ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے، تاکہ اگر ایران حملہ کرے تو اس سے بچا جا سکے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران دسمبر کے آخری ہفتے میں اسرائیل کے شہر حیفا پہ حملہ کر سکتا ہے، یا حوثیوں کے ذریعے یہ سعودی عرب کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ اگر آپ ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں تو میں آپ کی خدمت میں ایک دوسری بات بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ پھر ان دونوں کو ملا کے دیکھیں تو آپ نتیجہ خود اخذ کر لیں گے۔ امریکہ کے ایک اہم اخبار نیو یارک ٹائمز میں ایک امریکی فوجی افسر نے ایک مضمون لکھا ہے۔ یہ فوجی افسر عراق میں بھی کام کرتا رہا ہے جب امریکہ نے عراق میں حملہ کیا تھا، اور بعد میں جب امریکہ افغانستان پر چڑھ دوڑا تو وہاں بھی اس نے اپنی خدمات سر انجام دیے ہیں۔ اس فوجی افسر نے لکھا ہے کہ عراق میں جب سب سے زیادہ فوجیں تعینات تھیں تو ان کی تعداد 1,70,000 تک پہنچ گئی تھی۔ اسی طرح افغانستان میں بھی ایک وقت ایسا تھا جب 1,00,000 تک امریکی فوجیں موجود تھیں، بلکہ اس نے یہاں تک لکھا ہے کہ پچھلے 20 سالوں کے دوران جب سے امریکہ نے عراق یا پھر افغانستان پر حملہ کیا ہے تو لگ بھگ 30 لاکھ امریکی فوجی ان دونوں ممالک میں گئے بھی ہیں اور پھر واپس بھی آئے ہیں، یعنی آتے جاتے رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی تعداد ہے، اور کئی سو جو بلین ڈالرز امریکہ کے ان دونوں جنگوں پر خرچ ہوئے ہیں۔ اب یہ فوجی افسر کہتا ہے کہ اب صورت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ 2021 تک عراق میں بھی صرف 1,000-1,500 امریکی فوجی جا کر بچیں گے، اور اسی طرح افغانستان میں بھی شاید 2,500 امریکی فوجی موجود ہوں گے۔ باقی سارے لوگ جو فوجی ہیں وہ واپس امریکہ جا چکے ہوں گے۔ آگے جا کر وہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ جتنے بھی یہ لوگ امریکی افواج سے منسلک واپس جا رہے ہیں، یہ صرف اور صرف ندامت اور شرمندگی کے نشانات لے کے جا رہے ہیں۔ امریکہ کو کوئی کامیابی نہیں ہوئی، امریکہ کو سرے سے ناکامی ہوئی ہے۔ وہ اسامہ بن لادن کے حوالے سے بھی کہتا ہے کہ یہ ہماری کوئی کامیابی نہیں ہے۔ وہ کتنے عرصے تک افغانستان کی سرزمین پر بیٹھ کر ہمارے خلاف لڑتا رہا ہے، ہم نے بعد میں اسے جا کے ایبٹ آباد پاکستان سے گرفتار کیا اور اسے مارا یا اسے شہید کیا۔ یہاں کر پھر یہ فوجی سوال اٹھاتا ہے کہ امریکہ آج تک کسی بھی اسلامی ملک میں براہ راست جا کر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا، بھلے وہ عراق ہو جہاں امریکہ وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کا بہانہ بنا کر گیا تھا، یا افغانستان ہو جہاں 9/11 کو بہانہ بنا کر اسامہ کی تلاش میں گیا تھا۔ اس لیے یہ فوجی افسر یہاں اپنی قوم سے سوال کرتا ہے نیو یارک ٹائمز میں اپنے مضمون میں کہ اب ٹرمپ جب جا رہا ہے تو خدا را وہ امریکی قوم کو مزید رسوا نہ کرے اور وہ ایران پر کسی بھی صورت میں حملہ نہ کرے۔ ہم دوسروں کی لڑائیاں کب تک لڑ سکتے ہیں؟ پہلے عراق میں ناکامی ہوئی ہے، پھر افغانستان میں ناکامی ہوئی ہے، اب ایران میں بھی امریکہ کسی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضروری ہو گیا ہے کہ امریکی قوم
اپنی انتظامیہ کو مجبور کرے کہ وہ ایران پر حملہ نہ کرے۔ یہ عقل و دانش کی بات ایک امریکی فوجی نے کی ہے جو عراق میں اور افغانستان میں اپنی خدمات سر انجام دے چکا ہے۔ تو دیکھنا چاہیے امریکہ کی انتظامیہ کو اور اس کی ڈیپ اسٹیٹ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ کب تک اپنی قوم کے وسائل مسلمانوں کا خون ناحق بہانے پر ضائع کرتے رہیں گے اور اپنی توانائیاں بھی ضائع کرتے رہیں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں اور کسی بھی صورت پر خلیج میں کوئی ایسی تیسری جنگ شروع نہ کریں جس کے باعث انسانوں کا، بے گناہ انسانوں کا خون بہے۔ خواتین حضرات، آپ سے درخواست ہے کہ میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی اور لائف سٹائل سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں، میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، شیئر فرمائیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے اڑوس پڑوس خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے اور سب سے زیادہ میرے پیارے پاکستان کا خیال رکھیے جو ہمارے لیے عزت، احترام اور شان کی علامت ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔